اچھا، آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ 4 فرشتوں کے بارے میں ہے۔ جیسے ہم نے سنا ہے کہ 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل۔ ان 4 فرشتوں کے بارے میں اسماعیلی بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ کیا یہ ایسے 4 فرشتے ہیں جو آسمان پہ رہتے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور ایک مومن کی زندگی میں ان فرشتوں کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم پہلے ایک سمپل سی لاجک استعمال کریں گے۔ قرآن کی سورہ 31 کی آیت 20 ہے، جس میں خدا فرماتا ہے کہ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ خدا نے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کا مطلب ہے کانکر کر دیا ہے، تمہارے لیے فتح کر دیا ہے، یعنی وہ تمہارا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ خدا نے سب کچھ تمہارے لیے کانکر کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب جو آسمان میں ہے وہ بھی ہمارے لیے خدا نے فتح کر کے ہمارے اندر رکھ دیا، جو زمین میں ہے وہ سب کچھ بھی فتح کر کے ہمارے اندر رکھ دیا۔ تو اگر آسمان کی ہر چیز ہمارے اندر ہے، ہمارے لیے کانکر ہو گئی ہے، تو پھر فرشتے بھی اس کے اندر آ گئے۔ اس کا مطلب یہ فرشتے بھی ہمارے لیے کانکر ہو گئے ہیں۔ لیکن کس طرح کانکر ہو سکتے ہیں، ان کو کیسے ایکچولائز کیا جائے گا، اس پر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایک کی ہم کو مل گئی، ایک کلید ہم کو مل گئی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، چاہے زمین پہ ہے چاہے آسمان پر ہے، وہ ہماری ذات کے اندر ہے۔ اور اس کے لیے مولا مرتضیٰ علی کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے، تحسبوا انک جرم صغیر، اے مومن تم سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو، فیکن طول عالم الاکبر، تیرے اندر تو بڑا عالم سمویا ہوا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو مائکروکازم اور دنیا کو میکروکازم کہتے ہیں، عالم کبیر اور عالم صغیر، بڑی دنیا چھوٹی دنیا۔ مطلب انسان کو خود مولا مرتضیٰ علی نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتے ہو، تمہارے اندر تو خدا نے اس پورے بڑے عالم کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ بڑی دنیا، یہ چھوٹی دنیا، اب بڑی دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس چھوٹی دنیا میں اسپریچول ہے، لطیف شکل میں ہے، سٹل فارم میں ہے۔ اس کا مطلب اس دنیا کے اندر، اس ہمارے عالم شخصی میں، پرسنل ورلڈ میں پہاڑ بھی ہے، آسمان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، خود خدا بھی ہے۔ مولا کا نور بھی یہی ہے، یہ یہیں سے ملے گا۔ مولا نے اپنے آپ کو بھی ہمارے اندر رکھ دیا ہے۔ تمام چیزیں جو کانکر ہو گئی ہیں اس میں وہ بھی ہمارے اندر اس طرح سے موجود ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اس کو ریئلائز کرنا ہے، اس کو ایکچولائز کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اسلام دا ریلیجن آف مائی اینسسٹر اور دوسری جگہ پر بھی ہمیں ایک تصور دیا ہے، ڈیوائن سپارک، نورانی چنگاری، نور کی چنگاری، ڈیوائن سپارک۔ اور مولا نے فرمایا ہے کہ ہم کو دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ڈیوائن سپارک یونیورسل فلیم کے ساتھ ایک ہو جائے۔ اس کا مطلب ہمارے اندر نور کی ایک چنگاری ہے، اور ایسے علاقوں میں جہاں پر لکڑی جلاتے ہیں اور آخر میں صرف ایک چنگاری رہ جاتی ہے، اس چنگاری سے ایک بہت بڑی آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹے سے اسپارک سے ایک بہت بڑی آگ، بعض اوقات ایک چنگاری کسی جنگل میں گرتی ہے اور جنگل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ چنگاری کے اندر اتنی طاقت ہے، لیکن اس نور کی چنگاری کو زندہ رکھنا ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جو نور کا چراغ ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے، اور تم اس نور کے چراغ کو جلائے رکھنا، خبردار اس کی بتی کو گرنے نہ دینا، ورنہ یہ تمہاری جان کو جلائے گی۔ یہ امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے، اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ تو آپ دیکھیں ہمارے اندر ڈیوائن سپارک ہے، ہمارے اندر پوری کائنات مسخر ہے۔ جب پوری کائنات کانکر ہے تو یہ 4 فرشتے بھی ہمارے اندر ہیں۔ کیونکہ اسماعیلی مذہب کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ جس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آسمان میں ہے، ایبسٹریکٹ ہے، ہم اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، مولا نے وہ تمام چیزیں لپیٹ کر ہمارے اندر رکھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں خدا کا ایک عرش ہے جس پر وہ بیٹھا ہے، وہ عرش ہمارے اندر ہے۔ اس کی کوئی کرسی ہے، ہمارے اندر ہے۔ اس کا کوئی قلم ہے، ہمارے اندر ہے۔ اس کی کوئی ٹیبلٹ ہے، ہمارے اندر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہمارے اندر ہیں تو فرشتے بھی ہمارے اندر ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ فرشتے ہمارے اندر کس طرح سے ہیں اور ان کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ فرشتے ہماری
طاقتیں بن کر ہے. اگر ہم ایسا نہ سوچیں اور یہ سوچیں کہ حضرت جبرائیل آسمان پر ہیں، بے شک آسمان پر ہیں، بڑے بڑے فرشتے آسمان پر ہیں، مگر حضرت جبرائیل کا ایک عکس، ایک کاپی ہمارے اندر ہے. میکائیل کا ایک عکس اور ایک کاپی ہمارے اندر ہے. اسرافیل اور اسرائیل کا بھی ایک عکس، ایک کاپی ہمارے اندر ہے. اور یہ ہمارے اندر مسلسل کام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ان کو موقع دیں گے تو یہ کام کریں گے. اگر ہم ایسا نہ سوچیں تو پھر آپ سوچیں کہ حضرت جبرائیل کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کے کام کے بعد اب کیا کام ہے؟ 1400 سال سے ایک فرشتہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، ایک بزرگ فرشتہ. حالانکہ خدا قرآن میں کہتا ہے ہم نے تم سب کو اسٹرگل کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمام چیزوں میں، دین میں پیغمبروں نے اسٹرگل کیا ہے، پیغمبروں نے مزدوری کی ہے، محنت مزدوری کی ہے، بوجھ اٹھائے ہیں. تو ایسے میں ایک فرشتہ 1400 سالوں سے آسمان پر فارغ بیٹھا ہے، بہت مشکل بات ہے سمجھنا. حضرت اسرافیل کا کام کیا ہے؟ قیامت کے وقت کھڑے ہوں گے اور سور پھونکیں گے. قیامت دنیا چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آدم سے دنیا چل رہی ہے، حالانکہ ہمارے پاس کچھ ایسے وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے سے دنیا چل رہی ہے. تو اتنے 1000 سالوں سے حضرت اسرافیل آسمان پر آرام سے بیٹھے ہیں. قیامت کے دن ایک دن کھڑے ہوں گے، سور پھونکیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے. اتنے بڑے فرشتے کا بس اتنا چھوٹا سا کام ہے. وہ جتنا بڑا فرشتہ ہے اس کا اتنا بڑا کام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے حضرت اسرائیل کا کام ہماری زندگی میں صرف زندگی کے آخر میں آ کر ہماری جان لینا ہے. اس کے علاوہ حضرت اسرائیل کا کوئی کام نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں گے. اگر یہ فرشتے ہمارے اندر ہیں اور ہماری قوت بن کر ہیں. ہمارے بزرگوں نے، اسماعیلی بزرگوں نے ان فرشتوں کا نام انسان کی شخصیت کے حوالے سے رکھا ہے قوت جبرائیلیہ، ہماری جبرائیلی قوت. قوت میکائیلیہ، ہماری میکائیلی قوت. قوت اسرافیلیہ، ہماری اسرافیلی قوت. اور قوت اسرائیلیہ، ہماری اسرائیلی قوت. اور یہ جو ان فرشتوں کا کانٹیکسٹ ہے اور ان کے کام کا ہے، اس کے بعد آپ کو اسرائیل سے بھی پیار ہو جائے گا، اور آپ چاہیں گے کہ اسرائیل ہر روز آپ کے ساتھ رہے. وہ ہے آپ کے ساتھ مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. اور اسرائیل کا وہ ایک ڈراونا سا جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک بہت خوبصورت تصور جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل، کہتے ہیں حضرت جبرائیل کا ایک نام خیال ہے. آپ دیکھیں انسان کے 5 سینسز ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، بولنا، چکھنا اور چھونا. ٹھیک ہے، ان کو شاید میں نے ترتیب سے بیان کیا ہے، نہیں کیا. ان کو قوت باصرہ، قوت لامسہ، قوت سامعہ، قوت ناطقہ، ان کے مختلف نام ہیں. یہ 5 سینسز ہیں، اور یہ 5 جو حواس ہیں وہ ہمارے لیے نالج کے دروازے ہیں. ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں، تو ہمیں دنیا کے بارے میں بہت کچھ علم ہوتا ہے. اور جس کا کوئی ایک سینس بھی کام نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے تعلیم کا وہ حصہ تھوڑا سا بلاک رہتا ہے جو آنکھ والا اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے. یعنی یہ گیٹس ہیں، اس کے ذریعے سے ہم ظاہری دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. پھر ناصر خسرو فرماتے ہیں جس طرح تمہارے 5 ظاہری حواس ہیں، اسی طرح تمہارے 5 باطنی حواس ہیں. اور تم اپنے ان 5 باطنی حواس کو بھی پہچاننے کی کوشش کرو، 5 باطنی سینسز کو سمجھنے کی کوشش کرو. ان میں سب سے پہلا سینس خیال ہے. خیال کی کیا تعریف ہے؟ آپ کا جو خیال ہے وہ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میرا خیال ہنزا کے پہاڑوں تک جا سکتا ہے. میرے ذہن میں ماؤنٹ ایوریسٹ کا تصور آ سکتا ہے، راکا پوشی کا تصور آ سکتا ہے. میرے ذہن میں کینیڈا میں موجود کوئی فیملی ممبر کا تصور آ سکتا ہے، پاکستان میں میرے اپنے بچوں کا تصور آ سکتا ہے. خیال آزاد ہے. آپ کا جسم محدود ہے مگر خیال لامحدود ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا چاہیں، ابھی ابھی 1 سیکنڈ کے اندر آپ اپنے آپ کو وہاں موجود پا سکتے ہیں. تو جسم جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. ہماری یہ 5 سینسز ہم کو وہاں لے جا سکتے ہیں؟ نہیں لے جا سکتے ہیں. خیال لے جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہمارے ان 5 سینسز سے خیال کی قوت زیادہ تیز ہے، خیال کی قوت بڑھ کر ہے. تبھی تو ہم آنن فانن دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں. اسی لیے روحانیت کا جو دروازہ ہے ہمارے اسماعیلی طریقے میں، اس کا نام ہے بیت الخیال، خیال کا گھر. اسی خیال کے گھر سے تم آگے جاؤ گے، کیونکہ یہ پہلا باطنی سینس ہے جو تم کو دوسرے باطنی حواس سے انٹروڈیوس کرے گا اور تم کو آگے سے آگے لے جائے گا. جبرائیل کا ایک نام ہمارے اسماعیلی بزرگوں نے، سیدنا پیر ناصر خسرو، فاطمید لٹریچر اور ہمارے
کرنٹ لٹریچر میں بھی آپ کو حضرت جبرائیل کا نام ملے گا خیال، نور خیال، خیال کا نور. اور خیال کا نور جو ہے، کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کے خیال کے عالم کو صاف کرتا ہے، اور خیال میں کوئی چیز اس طرح سے آنے لگتی ہے جیسے اس کو ہم ریئل دیکھ رہے ہوں، چونکہ خیال کی طاقت ہے. اور کوئی انسان اپنے خیال کی طاقت کو بڑا اسٹرانگ بنا سکتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے ہم ایک ایکسرسائز کرتے تھے، ہم سب آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اور کوئی کہتا تھا تصور کریں، خیال کریں کہ مولا تشریف لا رہے ہیں، پنڈول سج گیا ہے، دربار سجا ہوا ہے، صلوات کا ورد شروع ہو گیا ہے. آپ تصور کریں کہ مولا، سیٹی بجتی تھی پہلے پاکستان میں، آئی ڈونٹ نو امریکہ میں تو نہیں بجتی ہوگی، وسل ہوتی تھی کہ مولا تشریف لے آئے ہیں. اس کے بعد سب الرٹ ہو جاتے تھے، صلوات پڑھتے تھے. تو یہ تصور کریں اب مولا نے گاڑی سے باہر قدم رکھا، اب مولا پنڈول میں آ رہے ہیں، اب اسی طرف آ رہے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب مولا کے چہرے کا تصور کریں. دیکھیں خیال کی طاقت ہمیں یہ سجا سکتی ہے. ہمارے پانچوں سینسوں میں سے کوئی بھی سینس ایسا نہیں کر سکتا ہے. خیال کی طاقت، ہاں خیال کی طاقت فورس کرے تو یہ سینس بھی شاید اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے کہ ہمیں مولا کی آواز آ رہی ہے، اب ہم مولا کی آواز سن رہے ہیں، مولا نے خانہ ودان کہا، مولا نے مسکرا کر دیکھا. آپ دیکھیں اس سے ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. صبح جا کر ہم دن بھر جو بھی کریں، صبح جا کے عبادت کرنے بیٹھیں، عبادت نہیں ہو سکتی ہے. دن بھر اس کی کوئی پریکٹس بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی بہت اچھا کام کرنا ہے، کہیں پہ کچھ پرفارم کرنا ہے، تو آپ ریہرسل تو کرتے ہیں نا. تو یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. دن بھر بھی اچھا سوچنا، اچھا عمل، اس سے رات کی عبادت آٹومیٹک ہو سکتی ہے. اگر دن بھر ہمارا جو بھی دل چاہے کریں اور رات کو عبادت کے لیے بیٹھیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. دن بھر کیا سوچ، دن بھر کا کام اس میں ایک رول پلے کرتا ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز کرنا بھی اس میں ایک رول پلے کر سکتا ہے. تو خیال کی طاقت جو ہے وہ جبریلی طاقت ہے. یہ جبرائیل ہمارے اندر ہے، اس لیے جبرائیل ہر وقت کام کرتا ہے. اور یہ جبرائیل جو ہے اس کو علم کا فرشتہ بھی کہتے ہیں. یہ علم کے لیے ابھارتا ہے. آپ کو علم کا شوق آئے تو یہ ابھارتا ہے. لیکن یہ فرشتہ کب حرکت میں آتا ہے؟ جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم خود کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرشتہ خود بخود. ٹھیک ہے ہر انسان کے پاس خیال کی جتنی طاقت ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، لیکن مولا کے مومنین کے لیے اس خیال کی طاقت میں صفائی پیدا ہوتی ہے، اور وہ خیال میں بھی چیزوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ ظاہر میں دیکھتا ہے. اور کہتے ہیں بیت الخیال میں جو بزرگ کامیاب ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک خاموش دنیا آتی ہے، اور یہ خاموش دنیا اسی دنیا کا عکس ہوتی ہے، مگر اس دنیا سے بہت زیادہ اسٹرانگ، بیوٹیفل، پاک و صاف ہوتی ہے. یعنی آپ جس طرح ظاہر میں دیکھتے ہیں اس طرح آپ اپنے خیال میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو خیال کی طاقت سے، اسی لیے امام نے جب ہم کو بیت الخیال دیا، خیال کے گھر میں داخل ہو جاؤ. ایک بہت ہی خوبصورت اس کے بارے میں ہمارے استاد نے اظہار کیا ہے کہ خیال طائر برقی ہے، یعنی بجلی کا پرندہ ہے خیال. اس کو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بجلی کا پرندہ ہے. یہ آنن فانن مولا کے حضور جا سکتا ہے، یہ آنن فانن نورانی دیدار کر کے آ سکتا ہے. یہ انسان کی وہ طاقت ہے جو اس کے 5 حواس سے اوپر ہے. تو جبریل جو ہے وہ خیال کا فرشتہ ہے. تو جو روحانیت کا طلبگار ہوتا ہے، یہ فرشتہ آہستہ آہستہ اس کے خیال کو اسٹرانگ کرتا ہے، اس کے خیال میں صفائی لاتا ہے، اور جو پردہ ہے اس پردے کو اٹھاتا ہے. تو امام سلطان شاہ نے بھی فرمایا کہ تمہارا جسم وہاں نہیں جا سکتا مگر تمہارا خیال وہاں جا سکتا ہے. یہ بیت الخیال کے فرامین میں امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا. اب قرآن میں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 97، 2 کی 97، اس میں حضرت جبرائیل کا ذکر ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ خدا کتنے عجیب طریقے سے جبرائیل کو یاد کرتا ہے. من کانا عدوا للہ و ملائکہ، جو خدا اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، و رسولہ، اور اس کے پیغمبروں کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو خدا بھی ایسے لوگوں کا دشمن ہے. جو جبرائیل کا دشمن ہے خدا بھی اس کا دشمن ہے. جبرائیل کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جو جبرائیل کو خدا کا فرشتہ مانتا ہی نہیں ہے وہ اس کا دشمن ہوگا؟ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو اللہ مانتا ہو تو وہ اس سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ خدا کو خدا مانتا ہی نہیں ہے تو بھی دشمنی نہیں کر سکتا ہے. اور اگر مانتا ہے
تو کیسے دشمنی کرے گا؟ وہ تو آلریڈی مانتا ہے کہ خدا خدا ہے، کیونکہ آپ کو قرآن میں یہ تصور ملے گا خدا کے دشمن اور خدا کے دوست، لیکن اس کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تو خدا قرآن میں کہتا ہے جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ تو ہمیں مطلب ایک بہت باریک لاجیکل نقطہ سمجھنا ہوگا، جو جبرائیل کو خدا کا فرشتہ مانتا ہے، جو میکائیل کو خدا کا فرشتہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، وہ اسے کیوں دشمنی کرے گا؟ وہ تو کہہ رہا ہے نا کہ بھئی یہ خدا کا بہت بڑا فرشتہ ہے۔ اچھا، جو خدا ہی کو نہیں مانتا ہے، اس کے فرشتوں کو بھی نہیں مانتا ہے، اس کو دشمنی کرنے کی کیا ضرورت؟ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ کسی سے دشمنی کرنے کے لیے آپ اس کے وجود کو مانیں گے نا۔ جیسے اگر کوئی کہتا ہے زید بکر کا دشمن ہے، یہ دو نام ہیں، زید بکر کا دشمن ہے، تو زید نے پہلے بکر کے ایگزسٹنس کو مانا کہ بکر نامی کوئی شخص دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے دشمنی کی۔ مطلب یہ انسانوں کی بات ہے۔ اگر آپ روحانی قوتوں کی بات کریں تو اگر میں جبرائیل کو خدا کا فرشتہ مانتی ہوں تو میں اس سے نعوذ باللہ کیوں دشمنی کرنا چاہوں گی؟ اور اگر میں جبرائیل کو خدا کا فرشتہ ہی نہیں مانتی ہوں تو اس سے دشمنی کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہ خدا سے محبت یا نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں کسی کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کسی اور شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مومن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم اپنی جبرائیلی قوت کے دشمن ہو، اگر تم اپنی میکائیلی قوت کے دشمن ہو تو پھر خدا بھی تمہارا دشمن ہے۔ مطلب ہے کہ پھر خدا بھی تم کو آگے بڑھنے میں مدد نہیں کر سکے گا۔ دشمن سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو موقع نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ دشمن ہے۔ تو اگر ہم جبرائیل کو موقع نہیں دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر کام کرے تو پھر ایک معنی میں ہم جبرائیل کے دشمن ہو گئے۔ اگر ہمارے پاس مولا کا دیا ہوا اسم ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو گویا ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم اس سے ایک معنی میں دشمنی کر رہے ہیں۔ اردو میں محاورتاً ایسا کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب اے مومن، تیرے اندر جو قوت جبریلیہ ہے، تیرے اندر جو قوت میکائیلیہ ہے، اگر تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو سب سے بڑا دشمن جبرائیل کا تو خود ہے، اپنی قوتوں کا دشمن ہے، اور تو ان قوتوں کو بروئے کار نہیں لاتا ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ تم عبادت نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے نور کو قتل کرتے ہو۔ تو کون سا مومن جا کے امام کے نور کو قتل کرتا ہے؟ کوئی بھی مومن ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن جب اس نور سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو ہم گویا اس کا قتل کر رہے ہیں۔ ہم اس نور کو اپنی ذات سے روشن ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ امام کا نور امام کی اپنی ہستی میں انٹیکٹ ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ امام کے نور کو جا کے قتل کرے، لیکن امام کا نور جو ہم سے ظاہر ہو سکتا تھا ہم نے اس کو قتل کیا۔ تو اس معنی میں ہے جبرائیل سے دشمنی کرنا، میکائیل سے دشمنی کرنا۔ یہ کانٹیکسٹ میں بنا رہی ہوں کہ جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کرنے کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ جب آپ ان کو کام کرنے نہیں دو گے تو گویا آپ ان سے دشمنی کر رہے ہو۔ تو یہاں خدا کہتا ہے جبریل سے دشمنی کرنا یہ ہے کہ آپ جبریل کو وہ کام کرنے نہیں دے رہے ہو۔ جبریل آپ کے خیال کی دنیا کو روشن کرے گا، چونکہ یہ 5 سینسز کے بعد ہماری ایک اس سے بڑھ کر قوت ہے، تو یہ روحانیت کے قریب ہے۔ یہ روح کے راستے میں 5 سینسز کے بعد آتی ہے، یہ روحانی دنیا کی پہلی آنکھ ہے۔ تو تم اس کو کام کرنے کا موقع نہیں دو گے تو گویا تم نے جبرائیل سے دشمنی کی۔ اور پھر ایک مثال دی گئی کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سب پہ طلوع ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص پردہ ڈال کے بیٹھ جائے تو وہ سورج کا بھی دشمن ہے اور اپنا بھی دشمن ہے۔ چمگادر جو بیٹ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ سورج کا سامنا نہیں کرتی ہے، وہ اندھیرے میں ہمیشہ ہوتی ہے، تو وہ گویا سورج کی بھی دشمن ہے اور اپنی بھی دشمن ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی ہے۔ تو اس معنی میں فرشتہ جو ہے اس کی شعائیں، اس کی کرنیں سب پر ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہے تو پھر وہ اس کا دشمن ہو گیا ایک معنی میں۔ تو اس کے اندر میسج کیا ہے کہ مومنین پریکٹیکلی جبریل سے دوستی کریں۔ میسج یہی ہو گیا نا اس آیت کا کہ مومنین پریکٹیکلی جبریل سے دوستی کریں اور اپنی اس قوت کو جگائیں۔ اس جبریل، اس چھوٹے جبریل کا، چونکہ یہ ہماری پرسنل ورلڈ کا جبرائیل ہے، اس چھوٹے جبرائیل کا تعلق اس بڑے جبرائیل سے ہے، اس کو طاقت اسی سے آ رہی ہے، اور یہ یہاں زندہ ہو گیا تو یہ بہت سارا کام کرے گا، اور ایسا ہی کام کرے گا جیسے اس نے بڑے بڑے ہستیوں کے لیے دنیا میں کیا ہے۔ تو اس معنی میں جبریل سے دوستی جو ہے وہ مومن کے لیے۔ پھر اس سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 97 میں اسی آیت کے نیچے کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔
یعنی جو جبریل کو کام کرنے دے گا اس کا دل گائیڈنس سے پرنور ہوگا اور اس کے لیے خوشخبری ہوگی. گنانوں میں پیروں نے کتنی مرتبہ کہا ہے مومنوں خوشخبری ہے تمہارے لیے، مبارکبادی ہے تمہارے لیے، آؤ تم گت میں جمع ہو جاؤ، میلہ کرو. تو مبارکبادی مومنین کو بار بار دی جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ جبریل کو کام کرنے دے گا تو خدا کی طرف سے اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں میکائیل پر. جبریل جو ہیں وہ میں نے کہا جیسے وہ خیال کا فرشتہ ہے اور نور خیال اس کا نام ہے. اسی طرح میکائیل جو ہے وہ کھولنے کا فرشتہ ہے. میکائیل کا ایک نام ہمارے اسماعیلی لٹریچر میں فتح ہے. فتح یعنی کھولنا. تو میکائیل کا کام ہے کھولنا. کیا کھولنا؟ علم کا دروازہ کھولنا، تعویل کا دروازہ کھولنا. اور اس کے لیے سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 26 ہے، کل یجمع بیننا ربنا، کہو کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، ثم یفتح بیننا، اس کے بعد کھول دے گا ہمارے درمیان. ٹھیک ہے، یفتح کا لفظ جو ہے حق کے ساتھ کھول دے گا، حق کو سمجھنے کا دروازہ کھول دے گا. ہمارے پیروں اور دائیوں نے اسی آیت کو حضرت میکائیل کے لیے اس کو استعمال کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت میکائیل جو ہے وہ کھولنے کا فرشتہ ہے. اس کو فارسی میں کشودن کہتے ہیں. دروازہ کشادہ ہو گیا اردو میں کہتے ہیں، یعنی کھل گیا ہے. تو یہ کشودن کا فرشتہ ہے اور خدا کہتا ہے کہ پہلے میرا رب آپ کو جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان سچائی سے کھولے گا، کیونکہ وہ کھولنے والا ہے. خدا کا ایک نام ہے فتاح، فیتے اس پہ تشدید کے ساتھ الف، جس طرح ستار، غفار، اسی طرح خدا کا ایک نام ہے فتاح، دروازے کو کھولنے والا. تو اس معنی میں خدا جو ہے وہ دروازہ کھولنے والا ہے. تو تم دین محمدی میں داخل ہو جاؤ گے، اس کے بعد وہ تمہارے لیے تعویل کا دروازہ کھولے گا. اگر محمد کے بعد تم علی کو مانو گے تو علی تعویل کا مالک ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تو جب کسی ایسے سفر پہ جاتے تھے اور کوئی ایسی خدمت ہوتی تھی تو سب صحابی لپکتے تھے کہ وہ رسول کی خدمت کریں. جب رسول کا جوتا ٹوٹا، مولا علی نے لپک کے اٹھایا اور مولا علی اس جوتے کو ٹھیک کرنے لگے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے ایک شخص ہوگا جو تعویل کے لیے اس طرح سے جنگ لڑے گا جس طرح کہ میں نے تنزیل کے لیے جنگ کی ہے. تنزیل ظاہر کو کہتے ہیں اور تعویل باطن کو کہتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک شخص ہوگا جو باطن پر اس طرح سے جنگ لڑے گا جس طرح میں نے ظاہر پر جنگ لڑی ہے. جس طرح میں نے قرآن کا ظاہر امپلیمنٹ کرانے پر جنگ لڑی ہے، اسی طرح میرے بعد ایک ہوگا جو قرآن کے باطن پر جنگ لڑے گا، تعویل پر جنگ لڑے گا. تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے، اور کچھ ایک دو نام بھی لیے. تو رسول نے کچھ جواب نہیں دیا. رسول نے اشارہ کیا وہ جو جوتا بنا رہا ہے، کیونکہ مولا علی نے رسول کا جوتا اٹھایا تھا اور ایک پتھر پہ جا کے رسول کے جوتے کی مرمت کر رہے تھے. تو مولا علی نے فرمایا وہ جو جوتا ٹھیک کر رہا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں خاصف النعل، جوتا ٹھیک کرنے والا. تو اس حدیث کا نام ہی پڑ گیا ہے حدیث خاصف النعل، جوتا ٹھیک کرنے والے کی حدیث. تو یہ مولا علی کی طرف سے اشارہ تھا. اس کا مطلب تنزیل کا مالک رسول تھا، تعویل کا مالک علی ہے. جو مومن اپنی قوتوں کو آگے بڑھائے گا تو اس کی ایک قوت میکائیلیہ ہے. آپ جیسے امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ تم گنانوں کو پڑھو اور اپنی عقل کے مطابق کوشش کرو اس کو سمجھنے کی. دیکھیں آپ جب اپنی عقل کے مطابق اور اس میں مولا کی گائیڈنس شامل ہو یا کسی بزرگ کا حوالہ شامل ہو اور آپ کوشش کریں گے تو ایک معنی میں آپ اس کی تعویل کر رہے ہیں. اگر آپ کی میکائیلی قوت زندہ ہے تو وہ آپ کے ذہن میں اچھے سے اچھی تعویل لائے گی، اچھے سے اچھا خیال لائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی چیزوں کو سمجھیں تو آپ اپنے میکائیل کو زیادہ سے زیادہ زندہ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں. وہ آپ کے لیے دروازے کھولے گا، تعویل کے دروازے کھولے گا اور آپ کو سمجھنے میں مدد دے گا. تو میکائیل جو ہے ظاہر میں آپ کو پتہ ہے میکائیل کے لیے کہا جاتا ہے کہ میکائیل روزی کا فرشتہ ہے، وہ روزی لاتا ہے. تو ہمیں صرف ظاہری روزی نہیں چاہیے، ہمیں باطنی روزی بھی چاہیے. تو قرآن میں سورہ مائدہ ہے، سورہ نمبر 5، اس کی آیت 114 ہے. اس میں حضرت عیسیٰ کی ایک دعا ہے. حضرت عیسیٰ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان کو نازل فرما تاکہ ہم اس میں سے اچھی غذائیں کھائیں، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے. حضرت عیسیٰ دعا فرماتے ہیں ہمارے لیے آسمان سے ایک ٹیبل کلوتھ، ایک دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہو، عید کا دن ہو.
اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا تو ہے. تو جب ہم مولا سے رزق مانگتے ہیں تو کیا یہ صرف ظاہری رزق ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ہم باطن کا رزق بھی مانگتے ہیں؟ جب نوروز میں ہمیں جماعت خانے میں روزی ملتی ہے تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ اس میں صرف دنیا کے رزق کو بڑھانے کی دعا ہے یا اس میں روح اور عقل کے رزق کے لیے بھی دعا ہے؟ روزی تو اس کو بھی خدا نے بہت زیادہ دی ہے جس نے امام سے مانگا ہی نہیں ہے، جو امام کو جانتا بھی نہیں ہے. اس نے امام سے سوال بھی نہیں کیا ہے، نہ امام نے اس کو دعا دی ہے. دنیا کی روزی تو اس کے پاس بھی بہت ہے. تو پھر ہم کو جب روزی دی جاتی ہے تو کس دعا کے ساتھ دی جاتی ہے؟ ہمارا جسم بھی ہے، ہماری روح بھی ہے، ہماری عقل بھی ہے. تو روح کا رزق، عقل کا رزق. روح کا رزق جو ہے وہ تسبیح ہے، عبادت ہے، گریہ وزاری ہے. ایک جماعت خانے کے اندر فرض عبادت ہے. فرض کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے بھائی راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجئے جی. یہ تعلیم دی گئی ہے نا کہ تم اٹھتے بیٹھتے گھر میں کام کرتے ہوئے مولا کا نام یاد کرو. تو روحانی رزق تسبیح ہے، عبادت ہے، گریہ وزاری ہے. تو یہ روحانی رزق ہے. اور عقلی رزق سوچنے کی ایکسرسائز کرنا، فرمان پر سوچنا، گنان پر سوچنا، قرآن پہ سوچنا، یہ عقل کی روزی ہے. تو جب ہم روزی کی بات کرتے ہیں تو روزی صرف جسم کی روزی تک محدود نہیں ہے، کیونکہ جسم کی روزی تو خدا نے ان کو بھی دی ہے جنہوں نے سوال بھی نہیں کیا ہے، جن کو دعا بھی نہیں ہے. تو پھر اسی طرح صبح کی دعا میں ہم کہتے ہیں یا وہاب، اے بہت زیادہ دینے والے، اے بہت زیادہ دینے والے. تو ادھر بھی صرف جسم کی روزی مراد نہیں ہے، روح کی روزی بھی مراد ہے، عقل کی روزی بھی مراد ہے. ہاں، جسم کی روزی مانگنے کے لیے بھی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں. مولا سے دعا کرنے کی اجازت ہے. دین و دنیا کی مشکلات کے لیے مولا سے دعا ہوتی ہے، دعا ہم کر سکتے ہیں. تو میکائیلی طاقت آپ کے اندر جو روزی لائے گی وہ روح کی روزی، عقل کی روزی. آپ کو عبادت بندگی پہ ابھارے گی، گریہ وزاری پہ ابھارے گی، اور آپ کی عقل کو سوچنے کی طاقت دے گی. مگر یہ فرشتہ کب حرکت میں آئے گا؟ جب آپ عبادت سے اس کو جگائیں گے. یہ سوئی ہوئی طاقتیں ہیں، اس کو جگانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس سے کام لینے کی ذمہ داری آپ کی ہے. تو جب ہم اس فرشتے کو جگائیں گے تو یہ فرشتہ ہمارے لیے کام کرے گا، ہمارے لیے روزی لائے گا. اور یہ روزی روح اور عقل کی روزی ہے جو زیادہ ضروری روزی ہے. اوکے، اس کے بعد اسرافیل فرشتہ. اسرافیل فرشتے کا ایک نام قرآن میں جد ہے. جد کا مطلب ہے شان، خدا کی شان. اس فرشتے کو خدا کی شان بھی کہا گیا ہے. تو جد کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں 72 کی 3 میں ہے. ہمارے پروردگار کا وہ فرشتہ بہت ہی اونچے مقام کا ہے جس کا نام جد ہے. تو اسرافیل کا ایک نام جد ہے. اسرافیل کس چیز کا فرشتہ ہے؟ سور پھونکے گا. سور مطلب سور کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ناقوس، شہنائی. کہتے پرانے زمانے میں گائے یا بیل کے سینگ سے ایک ناقوس بناتے تھے، ایک شہنائی جیسا بناتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے. اس کا مطلب اسرافیل موسیقی کا فرشتہ ہے، میوزک کا فرشتہ ہے نا، کیونکہ وہ کوئی میوزک بجائے گا. اب ظاہر میں کہتے ہیں بہت خطرناک خوفناک میوزک ہوگی اور اس کے بعد سب انسان بے ہوش ہو جائیں گے. چونکہ ہمارے پاس قیامت کا تصور روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، تو یہ کوئی خوفناک اور دہلا دینے والی میوزک نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک بہت ہی سریلی اور اچھی میوزک ہوگی. اور اس کو سننے کے بعد ایک مومن کے اندر انقلاب آتا ہے. موسیقی کا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ابھی علیزہ گنان پڑھ رہی تھیں، ہم سب کو کتنا اچھا لگ رہا تھا، ہماری روح جھوم رہی تھی. ہم جماعت خانے میں گنان سنتے ہیں، اگر ہمارا موڈ اچھا ہو اور ہم یہ گنان سنیں تو کتنا عشق، کتنی محبت پیدا ہوتی ہے. اس موسیقی میں ہم کھو جاتے ہیں. یہ اسرافیلی قوت ہے. آپ تسبیح کو ردھم سے پڑھیں، آپ گنان کو ردھم سے پڑھیں، آپ قرآن کو ردھم سے پڑھیں. یہ اسرافیلی فرشتہ ہے جو آپ کے اندر ردھم کے ذریعے دین کے جذبات کو ابھارتا ہے. اور کہتے ہیں جبرائیل اور میکائیل سے اس کا درجہ بڑا ہے. جبرائیل اور میکائیل سے اس کا درجہ بڑا ہے کیونکہ یہ عشق کے حقیقی کا فرشتہ ہے. یہ آپ کے اندر بھرپور عشق پیدا کرتا ہے اور یہ آپ کے اندر کا اسرافیل ہے. تو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اسماعیلی ٹریڈیشن جو سینٹرل ایشیا کی ٹریڈیشن ہے، اس کے وہاں کے اسماعیلی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. وہ میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے ہیں اور اس کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. اور یہ پیر ناصر خسرو کی رسم ہے اور یہ اب تک سینٹرل ایشیا میں جاری و ساری ہے. اسی طرح امام بیگم کے لیے شاید مشہور ہے نا کہ وہ ستار کے ساتھ گنان پڑھتی تھیں. اور اسی طرح جو صوفی ہیں آپ دیکھیں وہ رقص کرتے ہیں،
میوزک جو ہے اس پر ذکر کرتے ہیں. تو گنانوں خود گنان کہتے ہیں کتنی ہیں 36 زبانیں اور 42 سر، یہی تاریخ ہے نا میرا خیال میں. تو آپ دیکھیں سر استعمال کیے ہیں، پیروں نے راگ استعمال کیے ہیں کیونکہ میوزک کی اہمیت تھی اور اس میوزک سے ایک انقلاب آتا ہے. تو میوزک کا استعمال عین دین کے اندر ہے. تو یہ ہمارے اسرافیلی قوت کو جگانے کے لیے ہے. اس سے ہمارا چھوٹا اسرافیل بیدار ہوتا ہے اور بڑے اسرافیل سے رابطہ کرتا ہے. اور بڑا اسرافیل جب مدد کرتا ہے تو جس طرح سور پھونکنے سے قیامت آتی ہے، قیامت یعنی تبدیلی آتی ہے، اسی طرح اس فرشتے کے ایکٹیو ہونے سے ہمارے اندر عشق کی قیامت آتی ہے. لوگ قیامت کو کوئی بہت بھیانک تصور سمجھتے ہیں، لیکن مومن کے لیے قیامت جو ہے وہ روحانی انقلاب ہے. ہم روحانی تبدیلی کو قیامت کہتے ہیں، کیونکہ قیام کا مطلب ہی ہے کوئی بیٹھا ہے تو کھڑا ہو گیا، تبدیل ہو جانا. اویکنیس کہ آپ جاگ گئے، آپ خاموش تھے آپ جاگ گئے. تو اندر کا اسرافیل جب سور پھونکتا ہے تو آپ اندر سے جاگ جاتے ہیں. تو اس معنی میں یہ فرشتہ آپ کو جگائے گا، آپ کے اندر عشق پیدا کرے گا، اور اس کے بعد آپ معجزات سے آپ کو کچھ معجزے ہو سکتے ہیں. تو اگر ہمیں گنان پڑھنے کا شوق ہے، سننے کا شوق ہے، گنان سے ہم جھومتے ہیں، اس کا مطلب ہمارا اسرافیل زندہ ہے اور آپ کو اس کو اور مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے گھر میں تسبیحات کو ردم سے پڑھیں، ردم سے سنیں. لیکن صرف سننا کافی نہیں ہوتا ہے، بولنے سے زیادہ انقلاب آتا ہے. اگر ہم ساتھ ساتھ بولیں، ذکر جلی کہتے ہیں اس کو، کہ آپ زور سے ذکر کریں، تو ایسے ذکر سے ہمارا اسرافیل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے کس کا؟ حضرت اسرائیل کا. ہم سب کو بڑا ڈر لگتا ہے حضرت اسرافیل کے بعد. اب اسرافیل تک تو دوستی ہو گئی نا، بہت اچھے فرشتے ہیں، ہمارے اندر کام کرتے ہیں، ہم کو مدد کرتے ہیں، اور یہ ہماری اپنی قوتیں ہیں. جب خدا نے تمام چیزوں کو مسخر کر کے رکھا ہے تو یہ فرشتے بھی اندر ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. حضرت اسرائیل جو ہے وہ موت کا فرشتہ ہے. 32 کی 11 میں دیکھیں اس فرشتے کی ایک تعریف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لے جاؤ گے. کل یتوفاکم ملک الموت، تم پر موت کا فرشتہ مقرر کیا گیا ہے. موت کا فرشتہ اگر ہم پہ مقرر کیا گیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا نا. ہم پر مقرر کیا گیا ہے، ہم پر موکل بٹھایا گیا ہے، ایک وکیل کی طرح اس کو ہمارے اندر بٹھایا گیا ہے. اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کے لیے گارڈین مقرر کیا گیا ہے تو گارڈین آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا نا، آپ کی زندگی کے ہر کام میں آپ کے ساتھ ہوگا. اگر حضرت اسرائیل ہم پر مقرر کیے گئے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ بھی ایک فرشتہ ہے، ایک قوت ہے. اب یہ حضرت اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل جو ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں، تو موت سے گزارتے ہیں ایک مومن کو. لیکن ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا موت صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے زندگی کے آخر میں، یا آدمی زندگی میں موت اور زندگی کے درمیان سے گزرتا رہتا ہے؟ اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ ہم رات کو سو جاتے ہیں. رات کو سونا، نیند کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی چھوٹی بہن کہا ہے. اس کا مطلب ہر روز رات کو ہم ایک موت سے گزرتے ہیں، ہم سوتے ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل کرتا ہے. اسرائیل اس دوران ہماری روح کو قبض کر لیتا ہے اور صبح اٹھنے سے پہلے حضرت اسرافیل ہم کو جگاتا ہے. اس کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ 39 کی 42 اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نیند میں حضرت اسرائیل کام کرتا ہے. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کرتا ہے. پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. بہت عجیب آیت ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے موت کے وقت میں، لیکن جن پر ابھی موت نہیں آئی ہے ان کی روح کو نیند میں قبض کرتا ہے. نیند میں قبض کرنے کے بعد اگر ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو روح کو واپس بھیج دیتا ہے، لیکن نیند میں اگر کسی کی موت کا حکم آ گیا ہے تو اس کو روک لیتا ہے. تو آپ دیکھیں ہر روز رات کو نیند میں ہماری روح قبض ہوتی ہے. حضرت اسرائیل کام کر رہا ہے نا، تو نیند چاہیے تو حضرت اسرائیل سے دوستی کرنی پڑے گی. جن کو نیند نہیں آتی ہے، مطلب ایک تو مومن ہوتے ہیں جو بہت عبادت کرتے ہیں ان کی نیند کم ہو جاتی ہے،
اور ان کا کام کرنے کو دل چاہتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جن کو نیند بیماری کی صورت میں نہیں آتی ہے، کہتے ہیں ان سے ان کا حضرت اسرائیل روٹھا ہوا ہوتا ہے. ان کی کوئی نہ کوئی ایک، دیکھیں ایک کافر کے لیے ایک کرائٹیریا الگ ہوتا ہے. کافر کا لفظ جیسا بھی ہے، لیکن یہ کہ ہم مومنین ہیں، ہم مولا کو مانتے ہیں، ہمارے لیے ایک الگ قانون ہے. وہ کھائیں پئیں جتنا بھی موج کریں، ان کو مولا اور نوازے گا. یہاں تک کہ ہمارا کام بولنا ہے جماعت میں، ہم ایک چیز نوٹ کرتے ہیں، اگر باہر کا آدمی کھائے پیے مستی کرے، اس کے بعد بھی وہ بہت اچھی خطابت کر سکتا ہے، لوگوں کو اپنی اوریٹری سے، فالس اوریٹری سے گمراہ بھی کر سکتا ہے. مومن اگر زیادہ کھائے پیے اور بے خبر ہو جائے، اس کے بولنے میں فرق آتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جباریت کا قانون ہے. یعنی مولا اس کو ایک راستے پہ رکھنا چاہتا ہے، اس پہ جبر کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس راستے سے گزر کر پاک اور پاکیزہ ہو جائے. تو اس کے لیے قانون الگ ہے. اب مومنین کے لیے اگر اس کی نیند میں خلل ہے اور عبادت کے بغیر خلل ہے، تو اس کو سوچنا پڑے گا. حضرت اسرائیل سے دوستی کرنی پڑے گی کہ وہ رات کو آپ کی روح کو قبض کرے. اس کا مطلب اسرائیل تو ساتھ ساتھ رہتا ہے، روز روح قبض کرتا ہے، پھر صبح اسرافیل واپس لے آتا ہے. تو اس اسرائیل سے ڈرنا چاہیے یا اس اسرائیل سے دوستی کرنی چاہیے؟ دوستی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسرائیل آپ کو سلاتا ہے، اور یہ اسرائیل اگر آپ کو نہ سلائے تو آپ کتنے پریشان ہو جائیں گے، آپ کیسے کام کریں گے، کتنا تھک جائیں گے. اچھا، سونے کے دوران کیا ہوتا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہمارے سیلز دوبارہ ریپیئر ہو جاتے ہیں، یا جو سیلز ٹوٹ گئے ہوتے ہیں، خستہ ہو گئے ہوتے ہیں، وہ ریپیئر ہو جاتے ہیں اور ہم فریش ہو جاتے ہیں. لیکن باطناً کیا ہوتا ہے؟ تھکی ہوئی روح نکل جاتی ہے، تازہ فریش روح آتی ہے. چونکہ اسرائیل قبض کرتا ہے روح کو، جو تھکی ہوئی روح ہے اس کو قبض کرتا ہے، اور جو فریش روح ہے اس کو پھر اگلی صبح حضرت اسرافیل اندر لے آتا ہے. تو اس کا مطلب ڈیلی ہم ایک عمل سے گزرتے ہیں جو اسرائیل اور اسرافیل کا مشترکہ عمل ہے. اچھا، تو ابھی جیسے دوسرے فرشتوں کے لیے ہم نے کہا عالم علوی میں، عالم بالا میں وہ ایک اسرائیل ہے، لیکن سورج کی طرح ہے، اس کا عکس ہمارا دل شیشہ ہے، تو ہم سب کے دلوں میں اس اسرائیل کا عکس ہے. ہمارے پاس بھی ایک چھوٹا چھوٹا اسرائیل ہے، یا پوٹینشل اسرائیل ہے، جس کو ایکچوئل بنانا ہے. تو اب اسرائیل جو ہے وہ صرف موت کے وقت جان لینے کے لیے کام نہیں کرتا ہے، بلکہ سونے اٹھنے بیٹھنے کے لیے کام کرتا ہے. اب آپ دیکھیں، جانور کی جان لینی ہوتی ہے، کیا اسم پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ حضرت اسرائیل کا اسم ہے. تو اس کی جان لیتے وقت اللہ اکبر پڑھتے ہیں تاکہ حضرت اسرائیل کی قوت کام کرے اور جانور کی جان آسانی سے نکل جائے. مسلمان اسی طرح کرتے ہیں نا، دشمنوں کے لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا تسبیح پڑھتے ہیں مسلمان؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ سامنے والے کی روح قبض ہو اور ان کو حملہ کرنا آسان ہو. جو مسلمان رسول کی محبت کے ساتھ خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے میدان جنگ میں گئے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب آئے ہیں. ہمارے لیے جہاد وہ ہے جو رسول اور امام کے حکم کے تحت ہو. اس کے باہر ہم کسی اور جہاد پر یقین نہیں رکھتے ہیں. اور جہاد کسی زمانے میں ظاہری تھا، اب علمی ہے، خدمت کا جہاد ہے، اب الگ قسم کا جہاد ہے. لیکن جب مسلمان جہاد میں جاتے تھے رسول اور امام کے فرمان کے مطابق، تب وہ وہاں پر ایک تسبیح پڑھتے تھے، اللہ اکبر. اس کا مقصد کیا تھا؟ حضرت اسرائیل سامنے والے لوگوں کی روح کو قبض کریں اور مسلمان ان پر حملہ کریں. مطلب یہ ایک روحانی ٹیکنیک ہے. کہتے ہیں نا جنگ میں ہر چیز جائز ہے. تو جنگ میں آپ کوئی ایسی ٹیکنیک استعمال کرتے ہو جس سے آپ فتح یاب ہو سکتے ہو، تو وہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، رسول اور امام کے حکم کے تحت جو جہاد کیا جاتا ہے وہ اصل جہاد ہے. اس کے علاوہ دنیا میں سیاست کی خاطر یا کچھ اور مقاصد کی خاطر جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو ہم جہاد نہیں کہتے ہیں. تو یہ تین چیزیں. دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بی بی فاطمہ تو زہرا کام کر کے بہت تھک جاتی تھیں اور رسول کے پاس گئیں کہ یا رسول اللہ، خود تو نہیں بول سکیں، مولا علی نے ان کی طرف سے کہا کہ فاطمہ بہت تھک جاتی ہے، چکی پیستی ہے، کام کرتی ہے. تو جنگ میں مال غنیمت میں کچھ کنیزیں آئی تھیں، کچھ سلیو خواتین آئی تھیں. تو مولا علی نے ریکویسٹ کی کہ فاطمہ کے لیے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک نوکرانی دے دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں. تھکن کی روح قبض ہو جائے گی. اللہ اکبر پڑھنے سے تھکن کی روح قبض ہو جائے گی اور آپ فریش ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی اندر بیماری بھی ہے تو اس کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے. بہت زیادہ گریہ وزاری کے ساتھ اس تسبیح کو اکیلے بہت دیر تک نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ روح قبض کر سکتی ہے.
تو اس تسبیح کو آپ آہستہ آہستہ پریکٹس کریں اور اس کے ساتھ نالج ڈسکشنز یہ چیزیں جاری ہوں. جب علم کے بغیر عبادت ہوتی ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا اور اس میں روحانیت آپ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو یہ تسبیح گریہ وزاری کے ساتھ کرنی ہے، جس طرح بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے اس طرح سے کرنی ہے. سب تسبیحات کو ملا کے کرنا ہے. صرف اس تسبیح کو دیر تک الگ تھلگ بہت گریہ وزاری سے کرنے سے شاید یہ تجربہ ہوگا. اور یہ تجربہ اس وقت ہونا چاہیے جان نکالنے کا جب مومن اس کے لیے تیار ہو. اگر اس سے قبل از وقت ایسا تجربہ ہو گیا تو روح شاید واپس نہ آ سکے. یہ ایک اس میں رسک کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو وہ جب موتو قبل ان تموتو کا مقام آئے گا وہاں پہ مومن اس قابل ہوگا کہ اسرائیل اللہ اکبر پڑھے گا، جان نکالے گا، دوبارہ ڈالے گا، جان نکالے گا دوبارہ. کیونکہ امام سلطان شاہ نے فرمایا ہے کہ تم عبادت میں اپنی روح کو باہر نکال کے دیکھو. اور مشنری کارا رورا اپنی روح کو نکالتے تھے تب بھی ان کا آپریشن ہوتا تھا. ایک دفعہ کلوروفارم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ آپ میرا آپریشن کرو، میں اپنی روح کو باہر نکالتا ہوں. ان کے پاس اتنی طاقت تھی. تو مومنین کے پاس یہ طاقت آ سکتی ہے. اور یہ جن کو مولا کسی بہت بڑے کام کے لیے مقرر کر دے اور وہ صحیح معنوں میں اسی طرح عبادت بندگی کریں اور ان چاروں فرشتوں سے فائدہ اٹھائیں تو ان کے لیے ایسا مقام آ سکتا ہے. تو موتو قبل ان تموتو کا ایکسپیرینس ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. یہ یکدم سے نہیں آتا، اس کے لیے بہت ریاضت چاہیے، زندگی میں بہت سٹرگل چاہیے، روحانی طور پر بہت علم چاہیے. اس کے بعد یہ مقام آتا ہے. تو اس وقت یہ آٹومیٹک ہوتا ہے. آپ نہیں بھی چاہیں گے تو یہ تجربہ ہو رہا ہوگا اور پھر آپ کو یہ قوت ہوگی کہ آپ اپنے جسم سے خود اپنی چوائس پر یہ کام کر سکیں. لیکن اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں. لیکن تھکن کی روح کو نکالنے کے لیے 33 مرتبہ رسول نے بی بی فاطمہ کو فرمایا نا 33 مرتبہ روز پڑھو. آپ روز پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر. آپ کی بیماری، آپ کی تھکن، آپ کی مایوسی، چونکہ جس بھی چیز کی روح قبض کرنی ہے، آپ کے اندر وسوسے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی وسوسے کی روح قبض کرے، یہ کام حضرت اسرائیل کرے گا. کیونکہ جس بھی چیز کو ہلاک کرنا ہے یہ کام حضرت اسرائیل کا ہے. ہلاک کرنے کا کام، اس کی روح نکالنے کا کام حضرت اسرائیل کا ہے. تو اس معنی میں حضرت اسرائیل مومنین کا دوست ہے، وہ مومنین کے ساتھ ہے، وہ ہر وقت اس کے پاس ہے. یہ 4 فرشتے جو شاید لوگوں کے لیے آسمان پہ ہیں، ایبسٹریکٹ ہیں، جن تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، جنہوں نے ایک کام یا تو کر لیا ہے جبرائیل کی طرح اور اب فارغ بیٹھے ہیں، یا دوسرا کام اسرافیل کی طرح کرنا ہے اور فارغ بیٹھے ہیں. ہمارے لیے یہ فرشتے ہماری 4 قوتیں ہیں: قوت جبرائیلیہ، قوت میکائیلیہ، قوت اسرافیلیہ، قوت اسرائیلیہ. ایک مومن اپنی قوتوں سے کام لیتا ہے، ان پوٹینشل فرشتوں کو ایکچولائز کرتا ہے. یہ بیج کی صورت میں یہاں دیے گئے ہیں. جس طرح اسم اعظم ہم کو ملتا ہے تو اسم اعظم بھی ایک بیج کی صورت میں ہوتا ہے نا، اس کو اپنی ذات میں اگانا ہوتا ہے. اور جب اسم اعظم زندہ ہوتا ہے تو وہ امام کی صورت میں زندہ ہو جاتا ہے. ہم اپنی ہستی میں امام کو دیکھتے ہیں، اس کا نورانی دیدار کرتے ہیں. اسم اعظم ایک بیج کی طرح دیا گیا تھا، اس کا درخت اگانا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی جو ہم روحانی ترقی یا عبادت اور معرفت کی بات کرتے ہیں تو عبادت و معرفت کا ان 4 فرشتوں سے لنک ہے. ہماری عبادت پر یہ فرشتہ جاگے گا، اس سے پہلے یہ فرشتہ سویا ہوا ہے. کیونکہ فرشتے کو بھی کچھ کھانا چاہیے، فرشتے کو کچھ انرجی چاہیے. آپ جب عبادت کا کچھ فیول پیدا کرو گے تو یہ فرشتہ زندہ ہوگا، اور جب یہ فرشتے زندہ ہوں گے تو آپ کے اندر کام کرتے ہیں. ہم پیغمبروں کے قصے جب پڑھتے ہیں تو ہم کو یوں لگتا ہے کہ صرف حضرت جبرائیل کام کر رہے ہیں، مگر کسی بھی پیغمبر کے لیے یا کسی بھی عارف کے لیے، یعنی مولا نے جن مومنین کو یہ مرتبہ دیا ماضی میں، جو بزرگ ہوئے یا جو عارف ہوا، اس کے اندر بھی یہ 4 فرشتے مل کے کام کرتے ہیں. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل مل کے کام کرتے ہیں. اور روحانی ترقی میں یہ تمام فرشتے جب ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر وہ قیامت برپا ہوتی ہے. عشق حقیقی اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. کہتے ہیں عشق کی وجہ سے بالآخر حضرت اسرائیل روحانی عمل کرنے کے لیے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اور پھر ایک قیامت برپا ہوتی ہے جو موتو قبل ان تموتو کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد چونکہ آپ موت سے گزر گئے، اب آپ کے لیے بہشت ہے، دنیا ہی میں بہشت ہے. آپ جدھر بھی آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو اس میں علم، گہرائی، مطلب سمجھ میں آئے گا. آپ ایک بہشت میں ہیں. سیدنا معید فی الدین شیرازی پیر ناصر خسرو کے ٹیچر تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے امام کی محبت بہشت ہے، امام کا علم بہشت ہے، امام سے دوری دوزخ ہے، امام کے علم سے غفلت دوزخ ہے.
تو ہمارے لیے دنیا میں بھی پوٹینشیل بہشت ہے، امام کا علم بہشت ہے، امام کی قربت ملے تو بہشت ہے، لیکن اصلی اور آخری معنوں میں جب کوئی مومن موتو قبل ان تموتو سے گزر جاتا ہے پھر اس کی پوری زندگی بہشت ہے. اور بہشت کوئی ایسا مکان نہیں ہے جس میں ہم کو داخل ہونا ہے اور وہاں پہ حوریں ہوں گی اور اچھے پھل ہوں گے. یہ بڑا محدود نظریہ ہے. اصل بہشت وہ ہے جو امام کے علم کی بہشت ہے، اس کی حکمتوں کی بہشت ہے، اس میں بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں اور ان رازوں سے پردہ اٹھانا ہے، وہ بہشت ہے. تو امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہشت بھی ایک قید خانہ ہے. اگر کوئی صرف بہشت کی امید رکھتا ہے کہ کوئی مکان ہوگا اس میں داخل ہو جاؤں گا تو وہ بھی ایک قید خانہ ہے. اس بہشت سے بھی آگے جانے کی فکر کرنی ہے اور دوسرے معنوں میں خود بہشت بن جانا ہے کہ آپ کی ہستی اگر علم و حکمت سے معمور ہو گئی، ذکر سے روشن ہو گئی ہے تو آپ اپنی ہستی میں خود ایک بہشت ہیں. تو لوگوں کے لیے بہشت بہت دور ہے، آسمان پر ہے. اسماعیلیوں کے لیے بہشت جماعت خانہ ہے. بہشت اس کے اپنے گھر میں اگر اس نے ذکر عبادت کا ماحول رکھا ہے تو اس کا گھر بہشت ہے. اگر اس کے ایسے دوست ہیں جو مولا کا نام لے کے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کی دوستی بہشت ہے. ہمارے لیے بہشت بہت قریب لائی گئی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے وَأُزْلِفَتُ الْجَنَّةُ، اور قیامت کے دن بہشت کو نزدیک لایا جائے گا. یعنی بہشت آپ سے بہشت خود چل کے آئے گی، آپ کو چل کے نہیں جانا ہے، بہشت چل کے آئے گی. یعنی امام کا نور جب آپ کے اندر روشن ہو رہا ہوگا وہی بہشت ہوگا، تو وہ نور خود آپ کے اندر آ کر بولے گا، روشن ہو جائے گا. تو اس معنی میں جو عبادت اور معرفت، یہی معرفت ہے. لیکن معرفت بہت مشکل چیز ہے. معرفت تک پہنچنا ایک بہت لمبا عمل ہے اور اس کے لیے مومن کو اگر اس تک پہنچنا ہے تو اس کا سٹیپ، قرآن میں 3 آیات ہیں جہاں خدا کہتا ہے بھاگو، دوڑو، تیز تیز چلو. ہے دور بہت علمی سفر، تیز چلا چل، پر امن ہے یہ راہ نہ ڈر، تیز چلا چل. کہا گیا ہے کہ علم کا سفر بہت دور ہے. اس کو کرنے کے لیے تم کو سٹیپ وائز ایک پروگرام بنانا ہوگا اپنی زندگی میں، علم کا، اس کو حاصل کرنے کا، عبادت کا. اور جب اس سفر پہ تم آگے سے آگے جاؤ گے، اگر کلی طور پر معرفت حاصل نہیں ہوئی، کلی طور پر ہم فنا نہیں ہوئے، تب بھی تھوڑا تھوڑا فنا ہو کر ہمیں وہ خوشی، وہ محبت، وہ اعتماد، وہ علم ملتا رہے گا. اور مومن کے لیے زندگی میں یہ علم الیقین کی صورت میں ایک معرفت ہوگی. ایک معرفت ہوتی ہے علم کی صورت میں، ایک معرفت ہوتی ہے آپ آنکھ سے دیکھیں، اور ایک معرفت ہوتی ہے کہ آپ خود تجربہ کریں. تو یہ علم کی صورت میں ایک معرفت اور ایک بہشت ہوگی. کہتے ہیں جبریل آپ کا علاج کرتا ہے علم سے، ٹھیک ہے، اور خیال سے. میکائیل آپ کا علاج کرتا ہے حکمت سے، وزڈم، انڈرسٹینڈنگ، ڈیپر انڈرسٹینڈنگ. یا اسرافیل آپ کا علاج کرتا ہے گریہ اوزاری اور سجدے سے، بہت عاجزی سے اور عشق سے. اور آخری جو آپ کا علاج ہے وہ اسرائیل کرتا ہے. اگر آپ موتو قبل ان تموتو تو آپ کے اندر سے ساری باطنی بیماریاں نکل جاتی ہیں، پھر آپ کو کلی صحت ملتی ہے. تو اگر صحت کے حوالے سے انٹرپریٹ کریں تو جبرائیل علم سے اور خیال سے آپ کا علاج کرتا ہے، میکائیل حکمت سے آپ کا علاج کرتا ہے، اسرافیل عشق سے علاج کرتا ہے، اور اسرائیل آخری تجربے سے آپ کا علاج کرتا ہے.